یہ وہی مکہ تھا جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں مسلمانوں کو پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں حق کی آواز کو دبانے کے لیے ہر حد پار کی جاتی تھی، جہاں مسلمان ہونے والے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے جینا حرام کر دیا جاتا تھا، زمین ان کے لیے تنگ کر دی جاتی تھی۔ آج بھی مکہ کے لوگ ایک قیدی کو قتل کرنے کے لیے جمع تھے، اور اس قیدی کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس عظیم قیدی کا نام تھا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 4 ہجری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے اندر مکہ سے قبائل کے چند لوگ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، لیکن یہ تو سازش تھی۔ راستے میں صحابہ کرام پر حملہ کر دیا گیا، اور ان صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام شہید ہو گئے اور چند گرفتار ہو گئے۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں مکہ لایا گیا کیونکہ جنگ بدر کے اندر انہوں نے کافروں کے سرداروں کو قتل کیا تھا، اور کافر ان سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ مکہ سے باہر مقام تنعیم ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ تماشے کے لیے جمع ہوئے۔ انہی تماشائیوں میں ایک نوجوان سعید بن عامر ہے، جو مجمع کو دھکیلتا ہوا ہٹاتا ہوا فرنٹ کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا منظر، ان کی شہادت کا منظر ان کے دل کی دنیا کو بدل دینے والا ہے۔ اس طرف سے نوجوانوں، عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و شغب میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ رؤسائے مکہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حیران کن فرمائش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک قتل کر دینا، لیکن قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ کفار بھی بڑے حیران کہ ادھر موت سر پہ منڈلا رہی ہے اور یہ بندہ نماز پڑھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پرسکون انداز سے اور اطمینان سے 2 رکعتیں ادا کی۔ کیا ہی مکمل اور کیا ہی حسین نماز تھی جو موت کے سائے میں ادا کی گئی۔ جس وقت نماز ادا کر چکے تو حضرت خبیب بن عدی نے سرداران مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں کہیں یہ نہ سوچ لو کہ خبیب موت کی ڈر سے نماز طویل کر رہا ہے، تو میں ان 2 رکعتوں کو مزید طویل کرتا۔ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد دوسرے اعضاء کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور خبیب بن عدی کو طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، کیا خیال ہے خبیب، آج اگر تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا؟ مجمع یہ سوال سن کے خاموش ہو گیا۔ سب کو حضرت خبیب ہی کے جواب کا انتظار تھا۔ حضرت خبیب کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، اور انہوں نے جواب دینے کے لیے سر اٹھایا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ کافروں نے جب یہ جواب سنا تو انہیں مزید غصہ آیا، اور مجمع سے صدائیں بلند ہونے لگی، مار دو اسے، قتل کر دو اسے۔ حضرت خبیب نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمانے لگے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، ان میں سے ایک ایک کو گن لے اور ان کو منتشر کر کے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑیے۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جسد انصری سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ ہزاروں دشمنوں کے سامنے بھی پرسکون رہتے ہیں۔ سعید بن عامر سوچتے ہیں کہ وہ شخص جس کے لیے
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی. وہ معمولی انسان نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہی ہو سکتے ہیں. یہ واقعہ سعید بن عامر جوان کے دل میں نقش ہو جاتا ہے. کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، سعید بن عامر مسلمان ہوتے ہیں اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر باقی کی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ صرف ایک انسان ہی کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم مثال ہے کہ جس نے دنیا کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا. اگر آپ کو صحابہ کرام کے واقعات اور مستند تاریخی سچی کہانیاں پسند ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.